شیطانوں کا سردار ابلیس، جو انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے عزازیل کے نام سے جانا جاتا تھا، فرشتوں کا امام، مقربین کا سردار اور جنت کی خزانوں کا نگران، وہی عزازیل جس نے آسمانوں کی بلندیاں چھو لی لیکن پھر زمین کے گہرائیوں میں جا گرا۔ کہا جاتا ہے کہ میرے والد کا نام چلیپا تھا، جو اپنی طاقت اور جنگی مہارت کی سبب پوری قوم میں دہشت کی علامت تھا۔ وہ شاشین کہلاتا تھا، جس کا مطلب ہے دل دہلا دینے والا۔ میری ماں کا نام تبلیس تھا، وہ بھی ویسے ہی نڈر، وحشی اور طاقتور تھی جیسا کہ میرا باپ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ہر قوم، ہر نبی کے پیروکار اور اللہ کے اولیاء کو بہکانے کی کوشش کی میں نے۔ وہ سب تفصیل میں نے پہلے حصے میں بیان کی ہے، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں۔ لیکن اب یہ دوسرا باب ہے۔ یہاں میں تمہیں وہ راز سناؤں گا جو میرے انجام کی آخری مہلت تھی، وہ لمحہ جب میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے توبہ کی خواہش ظاہر کی، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فیصلہ آیا جس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے مقدر پر مہر لگا دی۔ ایک دن نہ جانے کیا ہوا، دل میں ایک چبھن سے اٹھی، خیال آیا بہت ہو گیا، کتنے دن کتنے راتیں گناہ میں ڈوبا رہا، اللہ کا حکم ٹوٹتا رہا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، پر میں بھی تو اسی کا بنایا ہوا۔ وہ موسیٰ کو کلام دیتا ہے، تو کیا میں اس سے دور ہو گیا ہوں؟ نہیں، میں بھی اس کا بندہ ہوں، تو کیوں نہ میں بھی توبہ کروں۔ یہی سوچ کر میں گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ ہاں، میں خود گیا، میری آنکھوں میں آگ نہیں تھی، پچھتاوے کی راکھ تھی، دل میں غرور نہیں بلکہ ٹوٹا ہوا فخر تھا۔ میں نے کہا، اے موسیٰ، تو اللہ کا چنا ہوا نبی ہے، اللہ نے تجھ سے کلام کیا، اور میں بھی اسی کا بندہ ہوں۔ مجھ سے ایک غلطی ہوئی، ایک گناہ، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے اپنے رب سے سفارش کرو کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ موسیٰ نے دعا کی اور اللہ نے جواب دیا، کہا، اے موسیٰ، اگر یہ آدم کے قبر کو سجدہ کرے تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے پاس آیا، اور جیسے ہی میں نے سنا کہ مجھے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہوگا، میرے اندر آگ لگ گئی۔ میں نے کہا، نہیں، جب وہ زندہ تھا میں نے سجدہ نہ کیا، اب تو وہ مر چکا ہے، اب کیسے جھکوں؟ میں نہیں جھکتا۔ پھر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم نے مجھ پر احسان کیا، میں اس احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہوں، اب تم پر میرا حق ہے۔ میں تمہیں اپنا وہ راز بتانا چاہتا ہوں جو میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ اے موسیٰ، مجھے 3 وقتوں میں ہمیشہ یاد رکھنا، ورنہ میں تمہیں بھی نقصان دے دوں گا۔ پہلا وقت، جب تم غصے میں آؤ، میں تمہارے دل میں ہوں، تمہاری آنکھ میں، تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہوں۔ دوسرا وقت، جب تم لڑنے جاؤ، جب تم میدان جنگ میں ہو، میں تمہیں تمہارا گھر، بیوی، بچے یاد دلاتا ہوں، اور تم میدان چھوڑ دیتے ہو۔ اور تیسرا، جب تم کسی غیر محرم عورت کے قریب بیٹھو، اس وقت سمجھ لو میں تمہارا پیغام رساں ہوں اور اس کا قاصد۔ اس کے بعد میں تھک گیا تھا، لیکن میں نے ہار نہیں مانا، سوچا کہ ایک بار پھر موسیٰ کے پاس جاؤں گا، شاید کچھ فائدہ نکل آئے۔ جب اس کے باپ آدم علیہ السلام کو وحشت میں نہیں چھوڑا تو اب موسیٰ کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے۔ میں نے اپنے کردار رنگ برنگی ٹوپی اتاری، وہی ٹوپی جو میں نے نہ جانے کتنی انسانوں کی دل لبانے کے لیے پہنی تھی، وہی رنگ جو آنکھوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور دل کو اندھا کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا، سلام ہو موسیٰ، کتنی بڑی منزل ہے تیری، اللہ تجھ سے بات کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تیز نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہا، تو کون ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، میں ابلیس ہوں، وہی جسے لعنت دی گئی، پر آج صرف سلام کہنے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، یہ تیرے سر پر کیا تھا؟ میں نے کہا، یہ میری ٹوپی ہے، اس سے اولاد آدم کی دلوں کو لباتا ہوں۔ موسیٰ نے گہرا سوال کیا، کون سا گناہ انسان کو تیرے جال میں سب سے جلدی پنسا دیتا ہے؟ میں نے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ جب انسان خود کو بہتر سمجھتا ہے، اپنے عمل کو بڑا گمان کرتا ہے اور اپنی گناہوں کو بھول جاتا ہے تو وہ میرے قابو میں آ جاتا ہے۔ اور سنو، 3 چیزیں ایسے ہیں جو شیطانوں کا سردار ابلیس
یعنی میں خود کرتا ہوں۔ ان تینوں کاموں کی ذمہ داری میں نے خود اپنے سر پر ڈالی ہے۔ ان 3 چیزوں سے بنی آدم کو ضرور ڈراؤ۔ پہلی، غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی۔ دوسرا، صدقہ۔ ہاں، جب کوئی صدقہ نکالنے کا ارادہ کرتا ہے تو میں اس کی اور صدقے کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہوں۔ یہ کام بھی میں خود کرتا ہوں، کسی اور کو نہیں دیتا۔ اور تیسرا، میں نماز کے دوران دل میں وسوسے ڈال دیتا ہوں تاکہ نمازی خشوع و خضوع کو بیٹھے اور نماز کا روحانی اثر کم ہو جائے۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے چلا، پر جاتے جاتے 3 بار کہا، ہائے افسوس! موسیٰ نے وہ راز جان لیے جن سے میں بنی آدم کو بہکاتا تھا، لیکن میں رکا نہیں، اپنا مشن جاری رکھا۔ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا صبر انسانیت کی تاریخ میں کہیں اور دکھائی نہیں دیتا۔ ایسا صبر جو پہاڑوں کو لرزا دے، جو زمین کو ہلا دے، لیکن اس انسان کے قدموں کو ذرہ برابر بھی ہلا نہ سکے۔ اس کا نام تھا حضرت ایوب علیہ السلام۔ آسمانوں پر فرشتے ان کی صبر و شکر کے باتیں کرتے، ان کے حوصلے پر حیران ہوتے۔ میرا دل جل اٹھا، حسد کی آگ میرے اندر اتر گیا۔ میں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا رب، اگر مجھے تھوڑا سا اختیار دے تو میں تجھے دکھاتا ہوں کہ تیرا ایوب تجھ سے شکوہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ کو اپنی بندی کی عظمت دکھانی تھی، اس نے مجھے اجازت دے دی، اور پھر آزمائش کا آغاز ہوا۔ ایک ایسی آزمائش جو تاریخ کی اوراق میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گئی۔ پہلے میں نے اس کی بادشاہت چھین لی، سارا مال، ساری زمین، سب کچھ ختم کر دیا۔ مگر وہ کیا بولا، اے میرے رب، تو نے دیا تھا، تو نے واپس لیا، تیرا شکر ہے۔ پھر میں اس کی سب سے قیمتی اثاثے پر حملہ آور ہوا، اس کے بچے، 7 بیٹے 7 بیٹیاں، ایک ایک کر کے انہیں اس کے سامنے موت کے آغوش میں دھکیل دیا۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کے ہونٹوں پر پھر بھی شکایت نہیں آئی، بس یہ کہا، میرے رب، یہ سب تیری امانت تھے، تو نے واپس لے لیے، تیرا شکر ہے۔ میں مایوس نہیں ہوا، کیونکہ میں جانتا تھا جسمانی تکلیف انسان کو توڑ دیتی ہے۔ میں نے اسے ایسی بیماری میں مبتلا کیا جس سے اس کا سارا جسم گلنے لگا، زخم، ٹیپ، بدبو، اس کا وجود ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ لوگوں نے اس سے دوری اختیار کر لی، مگر اس کی زبان پھر بھی شکر کے ترانے گاتی رہی۔ اے میرے اللہ، یہ جسم بھی تیرا ہے، یہ جان بھی تیری ہے، جس حال میں رکھے تیرا احسان ہے۔ پھر میں نے حضرت ایوب علیہ السلام پر اپنی آخری تیر چلانے کا فیصلہ کر لیا۔ عورت، ہاں عورت، وہ میری آدھی فوج ہے، میرا وہ تیر ہے جسے جب چلاتا چاہوں کبھی خطا نہیں کرتا۔ وہ میری رازوں کی رکھوالی ہے، میری چالوں کے قاصد ہے۔ میں اسے استعمال کر کے دلوں کو پاڑتا ہوں، رشتوں کو توڑتا ہوں، اور پاکیزہ ارادوں کو فتنوں میں بدل دیتا ہوں۔ میں ایک طبیب کا روپ لے کر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس گیا۔ میں نے کہا، اگر تم چاہو تو تمہاری شوہر کو شفا مل سکتی ہے، بس ان سے کہنا کہ یہ سب اس طبیب کا کمال ہے۔ خوشی سے جھومتی ہوئی وہ اپنی شوہر کے پاس آئی، حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے میرے پیشکش رکھی، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا، وہ طبیب نہیں، وہ شیطان تھا، اس کی بات کو مان لینا میرا ایمان ختم کرنا تھا۔ میں وہی قریب ہی تھا۔ میں نے اس کی چہرے کو دیکھا، وہ کمزور ضرور تھا، مگر اس کی روح، اس کا ایمان آسمانوں کو چیرتا ہوا محسوس ہوا۔ میں شرمندگی کے دلدل میں ڈوب گیا، میرے سب تیر ٹوٹ گئے، میرے ہر وسوسے کی دیوار گر گئی۔ پھر میں سوچنے لگا، کاش ایوب میں صبر کی بجائے ناشکری یا غصہ ہوتا تو میں کامیاب ہو جاتا، کیونکہ غصہ وہ میرا محبوب دوست ہے۔ جب آدمی غصے میں آتا ہے تو ہم شیاطین اسے ایسے نچاتے ہیں جیسے بچے گیند کے ساتھ کھیلتے ہیں اور پھر ہنستے ہیں۔ لیکن ایوب صبر کا پہاڑ تھا، شکر کا دریا تھا۔ اس کے اندر نہ غصہ تھا نہ ناشکری، بس ایک پکار تھی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور جب اس نے یہ کہا تو اللہ نے آسمانوں سے رحمتوں کی بارش نازل کی، پانی کا چشمہ نکلا، شفا اس کے جسم میں اتری، اولاد لوٹ آئی، بادشاہت لوٹ آئی، لیکن سب سے بڑھ کر اس کا رب اس سے راضی ہو گیا۔ مجھے آج تک کسی نے اتنی سخت شکست نہیں دی۔ میری ہر چال، ہر سازش اس کے پاؤں تلے روندی گئی۔
اور تب مجھے سمجھ آیا کہ انسان اگر صبر اور شکر کو اپنا لے تو شیطان بھی اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ میں حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے بے بس ہو چکا تھا، لیکن میں نے قسم کھائی تھی کہ میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا۔ پھر نبی در نبی آتے گئے اور میں ہر قوم کو گمراہی کی طرف لاتا گیا، حتیٰ کہ وہ لمحہ آیا جب عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ جب وہ 30 سال کے ہوئے تو اللہ نے انہیں نبی بنایا اور انجیل جیسے پاک کتاب عطا فرمائی۔ ان کی زندگی اللہ کی دی ہوئی معجزوں سے بری ہوئی تھی اور میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے لوگوں کو ان معجزوں سے بہکانا شروع کیا۔ میں نے ان کی دل میں یہ بات ڈالی کہ عیسیٰ صرف نبی نہیں بلکہ خدا ہے۔ میں نے عیسائیوں کو اس حد تک بگاڑ دیا کہ وہ سمجھنے لگے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ، مریم اور اللہ تینوں خدا ہے۔ قرآن میں اللہ نے صاف صاف لکھا ہے، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم بھی اللہ ہے، اور یہ سب میرے بہکانے کا نتیجہ تھا۔ لیکن میں یہاں تک نہیں رکا۔ میں نے بنی اسرائیل کی کچھ لوگوں کو اکسایا۔ میں نے ان کی دلوں میں یہ بات ڈالی کہ عیسیٰ کو ختم کر دو، سولی پر چڑھا دو، لیکن میرا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اللہ نے اپنی نبی کو بچا لیا اور انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد زمین پر اندھیرا چھا گیا، اور یہ اندھیرا میرے لیے روشنی تھا۔ میں نے لوگوں کو گمراہ کیا، میں نے برائیاں پھیلائی، میں نے اپنا جادو چلایا۔ پوری 569 سال تک میری چالیں کامیاب ہو رہی تھی، مگر پھر وہ لمحہ آ گیا جس سے میں ڈرتا تھا۔ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے میں اس کے قریب آتا ہوں۔ میرے چھو جانے سے وہ روتا ہے، چیختا ہے، اور اس کی زندگی پر میری نحوست کا پہلا سایہ پڑتا ہے۔ یہ میرا پہلا وار ہوتا ہے۔ میرے لیے یہ ایک صدیوں پرانا کھیل ہے جسے میں نے تقریباً ہر انسان پر آزمایا ہے، سوائے مریم اور ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ مگر اس رات کچھ انوکھا ہونے والا تھا، ایک پیدائش، لیکن یہ کوئی معمولی پیدائش نہ تھی۔ زمین کے رنگ بدلنے لگے تھے، آسمان جھکنے لگا تھا، ہوائیں سجدہ ریز تھی اور فضا نور سے بھر گئی تھی، ایسا نور جس سے میری آنکھیں جلنے لگی۔ ایسا منظر میں نے اپنی ہزاروں سالوں زندگی میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں نے فوراً اپنی لشکروں کو جمع کیا اور کہا، کچھ غیر معمولی ہونے جا رہا ہے۔ آج کے رات کوئی ایسا آیا ہے جو میرے پوری نظام کو تہ و بالا کر دے گا۔ میرے کارندے بولے، اگر تو اس کی فہم و شعور کو بگاڑ دے تو شاید ہم بچ جائیں گے۔ میں نکلا اور اس بچے کے قریب پہنچنے کا ارادہ کیا جس کے آنے سے کائنات میں روشنی پھیل گئی تھی، جس کے سانسوں میں سکون تھا۔ میری انگلی اس کی ذہن تک نہ پہنچی تھی کہ ایک زوردار چمک ہوئی، ایک عظیم نور ظاہر ہوا اور اس نور میں جبرائیل نمودار ہوئی۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی ضرب ماری، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک ایسا ضرب ماری جس سے میرا تکبر تہس نہس ہو گیا۔ میں گرتا چلا گیا اور زمین کا ہر ذرہ، ہر دیوار، ہر کونا چمکنے لگا۔ اسی لمحے مجھے یقین ہو گیا یہی وہ گھڑی ہے جس کا ذکر آسمانی صحیفوں میں تھا۔ یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تھی، میری سب سے بڑی شکست۔ مریم اور ابن مریم کو میں چھو نہ سکا، لیکن یہ تو ان سے بھی آگے تھا۔ میرا دل جلنے لگا، میرے منصوبے خاک ہو گئے، میری طاقتیں گویا قید کر دی گئی، اور تب مجھے یقین ہو گیا کہ میرا وقت ختم ہونے کو ہے اور روشنی کا سورج ہمیشہ کے لیے طلوع ہو چکا ہے۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ وہ دن میرے لیے سب سے مشکل دن تھا، کیونکہ اس دن سے میرے خلاف روشنی کی ایک جنگ شروع ہو گئی۔ میرے صدیوں کی محنت، میری ساری جال، میرے لاکھوں وسوسے سب مٹی میں مل گئے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ لوگ اندھیرے میں رہے، مگر ایک ایسا نور اتر آیا جو ہر سمت کو روشن کر رہا تھا۔ سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی نے میرے ارادوں پر قہر بن کر گرنا شروع کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے جب مجھے اعلان و تعان کر کے بارگاہ الہی سے نکالا گیا تھا،
اس کے بعد بھی میں آسمانوں تک جایا کرتا تھا، وہاں فرشتوں کی باتیں سنتا، خبریں چرا لاتا اور پھر اپنے بندوں یعنی کاہنوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتا۔ وہ خبریں، وہ جھوٹ جو میں ان میں شامل کرتا، لوگوں کو حیران بھی کرتا اور گمراہ بھی۔ عرب کے میدانوں میں کاہنوں کا راج تھا، ان کے ارد گرد لوگ جمع ہوتے، وہ باتیں کرتے، لوگ سنتے اور میں مسکراتا، کیونکہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، وہ دراصل میری چوری کا کمال تھا۔ پھر سب کچھ بدل گیا۔ پہلا جھٹکا اس دن لگا جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئی۔ میری رسائی 3 آسمانوں تک محدود ہو گئی۔ میں صرف 4 آسمانوں تک جا سکتا تھا۔ میں حیران ہوا، میں غصے میں تھا، مگر میں نے ہار نہ مانی۔ لیکن اس رات، جس رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئی، میں ہمیشہ کے لیے زمین پر قید ہو گیا۔ 7 آسمانوں سے مجھے نکال دیا گیا۔ اب میں اوپر جاتا تو انگارے برسائے جاتے۔ ستارے جو پہلے صرف زینت تھے، اب میرے دشمن بن گئے تھے۔ جیسے ہی میں سننے کی کوشش کرتا، ایک شعلہ دار شہاب میرے طرف لپکتا، مجھے مار بگاتا۔ میں گرتا، جلتا، چیختا، میرے ساتھی شیاطین بے بھاگتے۔ میں صدیوں سے فخر سے کہانیاں سناتا آیا تھا، لیکن اب میری کہانی ختم ہو رہی تھی۔ آسمانوں کے در بند تھے، فرشتے پہرا دے رہے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی میرے پہنچ سے بہت دور ہو گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میرا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ اب انسانوں کو وہ علم ملنے والا تھا جو میرے جھوٹ سے پاک اور اللہ کا سچا پیغام تھا۔ اور پھر میں نے دیکھا بت گر رہے تھے، آگ جو صدیوں سے جل رہی تھی بجھ گئی تھی، مہر لرز رہے تھے، دریا رک گئے تھے، اور آسمانوں پر چمکتے ستارے شیاطین کو جلا رہے تھے۔ یہ سب اس عظیم ولادت کی گواہی تھی جو میرے شکست کی پہلی دلیل بنی۔ اور تم یہ جو مجھے سن رہے ہو، یاد رکھو تم اس نبی کی امت ہو جس کی پیدائش نے شیطان کو چیخنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرے لیے وہ رات تباہی کی رات تھی، تمہارے لیے وہ رہائی اور روشنی کی رات تھی۔ مجھے شکست ہوئی اور تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی ملی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ میرے لیے آسان تھا؟ نہیں، وہ لمحہ میرے غرور، میرے تکبر اور میری ساری چالاکی کا انجام تھا۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے خوفناک 4 چیخیں مارے تھے۔ پہلی چیخ اس دن جب میں لعنتی قرار پایا، دوسری چیخ جب مجھے آسمانوں سے زمین پر پھینکا گیا، تیسری چیخ اس دن جب وہ پیدا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور چوتھی چیخ اس وقت جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اور اب اس رات کی کہانی سنو جب مدینہ کی طرف ایک نور دوڑ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ میری تاریکی کی حکومت ختم ہونے والی ہے۔ فرشتے خوش ہو رہے تھے، پرندے اور جانور تک خوشی کی گیت گا رہے تھے، اور میں غم سے پاگل، پریشان، اپنی سینے پر مکے مارتا چیخ رہا تھا۔ وہ نبی ایسا تھا جس کی پیدائش نے نہ صرف زمین کو بدل دیا بلکہ میرے ہزاروں سال پرانی نظام کو بھی تباہ کر دیا۔ میرے شیاطین کی مجلس میں خاموشی چھا گئی، میرے لشکر کی آنکھوں میں سوال تھے، کیا واقعی وہ آ گیا؟ میں نے کہا ہاں وہ آیا، اور وہ ایسا آیا ہے جو باطل کو مٹا کر حق کو غالب کرے گا۔ اب بتاؤ، کیا مجھے رونا نہیں آیا؟ میں کمزور نہیں تھا، مگر اس دن میں ٹوٹ گیا۔ اس نبی کی آمد پر پوری مخلوق خوش تھی، اور صرف میں تھا جو غم میں ڈوبا ہوا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا یہ وہ چراغ ہے جو قیامت تک میرے اندھیرے کو ختم کرتا رہے گا۔ ابو بکر کا صبر اور سچائی، عمر کا انصاف اور جلال، عثمان کی حیا، علی کی تلوار، حمزہ کا جلال، خالد کا قہر، یہ سب میرے لیے ایک ایسی دیوار بن گئی جسے میں چاہ کر بھی نہ گرا سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قدموں کی چاپ سن کر میرے کارندے کانپنے لگتے، اور میں خود راستہ بدل لیتا تھا۔ میں نے لاکھ کوششیں کی، لاکھ لوگوں کو بہکایا، فریب دیے، مگر اسلام کی روشنی ہر دل میں اترتی جا رہی تھی، ہر گھر میں چراغ جلتا جا رہا تھا۔ وہ 30 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک زندگی اور خلفائے راشدین کی حکومت میرے لیے صرف اندھیری راتیں اور شکست کی چیخیں تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب اپنی جان کا نذرانہ دیا تو میری سب سے بڑی سازش زمین بوس ہو گئی۔ میں چاہتا تھا کہ خلافت بکھر جائے، مسلمان آپس میں ٹکرا جائے، مگر اس نے اپنی خون سے امت کو بچا لیا۔ پھر آیا حسین رضی اللہ عنہ،
کربلا کے تپتے میدان میں میں نے چاہا کہ اسلام کا چراغ بجھا دوں، لیکن اس نے اپنے نانا کی دین کو ایسا روشن کیا کہ میرا ہر وار ہر منصوبہ راک بن گیا۔ خلافت راشدہ ختم ہوئی تو میں نے سانس لیا، میرے لیے کچھ در کھلے۔ میں نے بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان نفرتوں کی بیج بوئی، میں نے قوم کو قبیلوں میں بانٹا، خون بہایا اور دلوں میں زہر گھولا۔ جب صلیبی جنگوں میں نصارہ بار بار ناکام ہوئی تو میں نے پاپاؤں کو صلاح دی، تلوار سے نہیں جیت سکتے، علم چھین لو، اور یوں مسلمانوں کے علمی میراث پر قبضہ شروع ہوا۔ میں نے عرب کی وہ سرزمین جو سپسالار پیدا کرتی تھی بانجھ بنا دی۔ میں نے اسرائیل کو وجود دیا، بیت المقدس کو پامال کیا اور مسلمانوں کی دلوں سے غیرت چھین لی۔ خلافت عثمانیہ، وہ عظیم سلطنت جو میرا خواب توڑتی تھی، اسے میں نے گرا دیا۔ یہ سب کس نے کیا؟ یہ سب میں نے کیا، شیطان نے، ابلیس نے، اور میرے اس جماعت نے جو قیامت تک تمہیں بہکاتی رہے گی۔ شیطان کہتا ہے، مجھے وہ لمحے ابھی بھی یاد ہے جب میں نے لوح محفوظ پر اللہ کے نام کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا دیکھا تھا، وہی نام جس سے فرشتے عشق کرتے تھے، اور آج اسے پرانی محبت کی لاج نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ تمہیں اپنی فریب اور سازش سے خبردار کر دوں۔ میرے کہانی قرآن مجید میں تفصیل سے درج ہے۔ یہ کہانی ایمان والوں کے لیے نصیحتوں اور سبقوں سے بری ہوئی ہے، مگر مجھے افسوس ہوتا ہے جب دیکھتا ہوں کہ لوگ اس ہدایت کے خزانے کو محض برکت کے لیے رکھتے ہیں، خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر اونچی جگہ سجا دیتے ہیں۔ میری خوش نصیبی ہے کہ تمہیں نہ عربی آتی ہے اور نہ تمہیں قرآن کو سمجھنے کی فرصت ہے، نہ وقت ہے اور نہ جذبہ ہے۔ میں نے اپنی مختصر سی کہانی میں کچھ مشہور واقعات لکھے، لیکن یاد رکھنا، اس برائی سے بری داستان کو سننے کے بعد مجھے برا بلا کہنے کے بجائے اپنی نفس کو الزام دینا جو تمہیں سیدھی راہ چھوڑ کر میرے راستے پر لگا دیتا ہے۔ اب تمہارے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو پچھلی امتوں کی بربادی سے سبق سیکھو، گناہوں سے توبہ کرو، جھوٹ، حسد، غیبت، ظلم اور بد کلامی کو چھوڑ دو، رزق حلال کماؤ، حلال کھاؤ، اور نفس امارہ پر قابو پا کر مجھے اپنی دل سے نکال دو تاکہ جنت کے قابل بن سکو۔ لیکن اگر یہ راستہ تمہیں مشکل لگے اور اللہ و اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بجائے میرے ساتھ چلنا آسان لگے تو پھر خوش ہو جاؤ، میں تمہیں دل سے اپنی ہم سفر مان کر جہنم میں ساتھ لے جانے کو تیار ہوں، جہاں بھڑکتی ہوئی آگ تمہاری اور میری منتظر ہے۔ اسی لیے عالم ہو یا عامی، پرہیزگار ہو یا گناہگار، شیطان کے فریب سے کوئی محفوظ نہیں، کیونکہ شیطان نے اللہ کے سامنے اعلان کر دیا تھا، میں تیرے بندوں کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا۔ اب حضرت جنید بغدادی کا شیطان سے ملاقات کا ایک سچا اور حیران کن واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کی دل میں ایک دن یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں شیطان کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں، چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے شیطان سے ایک بار ملاقات کرا دے تاکہ میں اس سے ایک سوال کر سکوں۔ کچھ دن بعد وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے تھے کہ ایک بوڑھا شخص دور سے ان کی طرف دیکھتا ہوا آیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسے ہی میرے نظر اس پر پڑی، میرے دل میں ایک عجیب سی وحشت پیدا ہوئی، دل کانپنے لگا۔ جب وہ بوڑھا قریب آیا تو حضرت جنید نے پوچھا، اے بوڑھے تو کون ہے؟ تیرے صورت میں اتنی ہیبت ہے کہ میرے روح گھبرا گئی ہے۔ اس نے کہا، میں وہی ہوں جسے دیکھنے کی تمہیں خواہش تھی۔ حضرت جنید سمجھے کہ یہ ابلیس ہے۔ انہوں نے فوراً سوال کیا، جب اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا تھا؟ کیا تو اللہ کے قریب نہ تھا؟ شیطان نے جواب دیا، اے جنید، تم جیسے اللہ والے سے یہ شرک والا سوال، آدم تو غیر اللہ تھے، میں غیر اللہ کو سجدہ کیسے کرتا؟ یہ سن کر حضرت جنید کا دل ہل گیا۔ ان کی دل میں آیا کہ شاید وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اسی وقت حضرت جنید کو دل میں ایک الہام ہوا، اے جنید، اس سے کہہ دو تو جھوٹ بولتا ہے، سجدہ آدم کو نہیں، حکم اللہ کا تھا، اور سچا توحید پرست وہی ہے جو اللہ کی حکم کو مانے، چاہے وہ کسی چیز سے متعلق ہو۔ شیطان یہ سن کر چیخ مار کر بولا، اللہ کی قسم تو نے مجھے جلا ڈالا، اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ اگر مجھے وہ الہام نہ ہوتا
تو شاید میرا ایمان کمزور ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جب شیطان ان کو چھوتا ہے تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر وہ دیکھنے والے بن جاتے ہیں۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو دور کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ اللہ کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا اور اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت پر مقرر کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار مجھے راستے میں ایک جن ملا، اس نے کہا آؤ میرے ساتھ کشتی لڑو، اگر تم نے مجھے گرا دیا تو میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جس سے شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ پھر ہم دونوں کا مقابلہ ہوا اور میں نے اسے ہرا دیا۔ پھر اس جن نے کہا جب بھی گھر میں داخل ہو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے شیطان اس سے ایسے بھاگتا ہے جیسے کوئی گدھا تیزی سے دوڑ رہا ہو۔ حضرت کعب عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ خطاب فرما رہے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ میری موت کے بعد میرا ازلی دشمن ابلیس خوش ہوگا کیونکہ اسے تو قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم میرے پاس جنت میں آؤ گے، وہ ملعون قیامت تک دنیا میں ذلیل و خوار رہے گا، آخر کار اسے بھی موت آئے گی تاکہ وہ بھی سب کی طرح موت کا ذائقہ چکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا ابلیس کی موت کا منظر مجھے سناؤ۔ فرشتے نے سنانا شروع کیا تو منظر اتنا دردناک تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سن نہ سکے اور فرمایا بس کرو اب مزید نہیں سنا جاتا۔ یہ سن کر حضرت کعب خاموش ہو گئی۔ لوگوں نے اصرار کیا کچھ ہمیں بھی تو سنائیے کہ شیطان کی موت کا منظر کیسا ہوگا۔ ابتدائی انکار کے بعد آخرکار حضرت کعب نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی لوگ حسب عادت بازاروں میں ہوں گے، اچانک ایک ہولناک دھماکہ ہوگا جس سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا میں نے تمہیں قوت دی ہے، آج تم میرے غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس کی روح کو قبض کرو، اس سے سختی سے پیش آنا، اس پر میرا قہر نازل کرنا، اور داروغہ جہنم سے کہہ دینا کہ جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں۔ ملک الموت بہت سے فرشتوں کے ساتھ غضبناک انداز میں آئیں گے جنہیں دیکھ کر آسمان و زمین کے باسی کان پھٹیں گے۔ ابلیس کے پاس پہنچ کر اسے زور سے ڈانٹیں گے جس سے ابلیس زور زور سے چیخے گا، اگر دنیا والے اس کی چیخیں سن لیں تو سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ ابلیس کبھی مشرق کے طرف بھاگے گا، کبھی مغرب، کبھی سمندر کے طرف، سمندر بھی اسے نکال پھینکے گا، پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے قبر کے پاس آ کر کہے گا اے آدم تمہاری وجہ سے میں لعنتی ہوا، کاش تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا بتاؤ کتنی سختی سے میری جان نکالو گے؟ ملک الموت جواب دیں گے جتنی سختیاں تمام دوزخیوں پر آئی ہے ان سب سے زیادہ سختی سے۔ یہ سن کر ابلیس چیختا تڑپتا بھاگ پڑے گا، آخرکار جہاں موت آنی ہے وہی گرے گا اور وہ جگہ آگ کی دہکتی انگاروں کی طرح سرخ ہوگی۔ اب آپ کو وہ واقعہ سناتے ہیں جس میں شیطان کے ایک پراسرار پرانی جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی جنگلات کی طرف روانہ ہوئی۔ جب ہم ایک پہاڑ پر پہنچے تو اچانک ایک بوڑھا نمودار ہوا، اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اور چلنے کا انداز عجیب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کیا اور جواب پا کر فرمایا یہ بوڑھا اپنی چال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں جن ہوں، میرا نام حامہ بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ دیکھ رہا ہوں، تیرے عمر کتنی ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ جتنی عمر دنیا کی ہے تقریباً اتنی ہی میری عمر ہے۔ قابیل جب حابیل کو قتل کر رہا تھا میں اس وقت پہاڑوں میں بھاگتا پھرتا اور انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت برا عمل تھا۔ حامہ رو پڑا اور عرض کیا یا رسول اللہ ملامت نہ فرمائیے، میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لایا، ان کے ساتھ دعوت دین میں شامل رہا اور توبہ کی۔
میں حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی اور کہا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوا تو میرا سلام کہنا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے انجیل سکھائی اور فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو تو میرا سلام ان تک پہنچانا۔ میں اسی امانت کو پورا کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھیں اشکبار ہو گئی اور فرمایا عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو اور اے حامہ تجھ پر بھی سلام ہو کہ تو نے امانت ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا اب تیری حاجت کیا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی، حضرت عیسیٰ نے انجیل اور اب آپ مجھے قرآن مجید سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورہ واقعہ، مرسلات، سورہ یاسین، سورہ شمس، سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ اخلاص سکھائی اور فرمایا حامہ جب بھی کوئی حاجت ہو میرے پاس آ جائے کرو اور ہم سے تعلق کبھی نہ توڑنا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 10 سورتیں سکھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فردہ فرمانے کے بعد حامہ کا کچھ پتہ نہ چل سکا، نہ معلوم وہ ابھی بھی زندہ ہے یا اپنے رب کی حضور پیش ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ضرور ہوتا ہے جو اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا، بلکہ اب وہ مجھے صرف بلائی کی باتیں ہی بتاتا ہے۔ اب ایک اور عبرتناک واقعہ سنیے۔ ایک دن شیطان بیٹھا ہوا رسیوں کے پندے تیار کر رہا تھا، کچھ پندے موٹے تھے کچھ باریک۔ ایک عالم گزرے، انہوں نے پوچھا ارے شیطان یہ کیا کر رہا ہے؟ شیطان نے کہا انسان کو قابو میں لانے کی جال بن رہا ہوں۔ عالم نے کہا کیا میرے لیے بھی کوئی پندہ ہے؟ شیطان ہنسا اور بولا تم علم والوں کے لیے مجھے پندے بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، تم تو علم کے غرور میں خود ہی میرے قابو میں آ جاتے ہو۔ عالم نے پوچھا تو پھر یہ موٹے موٹے پندے کس کے لیے ہے؟ شیطان نے کہا اچھے اخلاق والوں کے لیے، جن کے اخلاق اچھے ہو انہیں قابو میں لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے یا اللہ میں تجھ سے برے اخلاق، نفاق اور فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ اچھے اخلاق وہ ڈال ہے جو ہمیں نہ صرف شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں بلکہ ہماری زندگی کی کئی مسائل کا حل بھی بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر موت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہ ہمیں شیطان اور نفس کے دھوکے سے محفوظ رکھے۔